حضرت وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہر میدان میں آفتاب علم و فضل کو جگمگایا ہے. اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے جنہوں نے دینی علوم میں بھی اور دنیاوی علوم میں بھی تحقیق و تدقیق کے صرف پھول ہی نہیں کھلائے، پورے پورے گلشن آباد کیے ہیں. اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے جنہوں نے دنیاوی علوم کے سمندروں میں بھی غواصی کی ہے اور دینی علوم کی وسیع تر فضاؤں میں بھی شاہین کی سی بلند پرواز کی ہے. آپ نے دینی اور دنیاوی علوم کے بے شمار علوم ہیں جہاں پر آپ نے خامہ فرسائی کی ہے، جس کو عوام تو عوام علماء بھی پڑھ کر سن کر سمجھ کر اس کے بعد ماہرین علوم و فنون انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں. آپ نے جن علوم پر قلم اٹھایا ان کے اندر بے شمار علوم ہے، کسی نے 55 بتایا، کسی نے 70 بتایا، کسی نے 120 بتائے. آپ گنتے چلے جائیں جن پر آپ نے قلم اٹھایا ہے. علم قرات، علم تجوید، علم تفسیر، علم اصول تفسیر، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم اسانید حدیث، علم اسماء الرجال، علم جرح و تعدیل، علم تخریج حدیث، علم لغت حدیث، علم رسم الخط القرآن، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم رسم المفتی، علم الفرائض، علم الکلام، علم الایام، علم الاحکام، علم الاوزان، تقابل ادیان، علم المعانی والبیان، علم البلاغت، علم العقائد، علم النور، علم المباحث، علم مناظرہ، علم الصرف، علم النحو، علم الادب، علم العروض، علم البر والبحر، علم الحساب، علم الانصاب، علم ریاضی، علم زیجات، علم تکسیر، علم ہندسہ، علم جبر و مقابلہ، علم تقویم، علم جفر، علم رمل، علم توقیت، علم اوفاق، علم نجوم، علم مساحت الارض، علم جغرافیہ، طبعیات، ما بعد الطبعیات، استعارات، فلکیات، ارضیات، مثلثات، معدنیات، ادویات، نباتیات، شماریات، اقتصادیات، معاشیات، مالیات، صوتیات، ماحولیات، سیاسیات، سالماتی حیاتیات، سیاسیات، موسمیات، تعلیقات، تشریحات، تحقیقات، تنقیدات، ردات، عمرانیات، اساطیرات، خطبات، مکتوبات، نقوش و تعویذات و مربعات، مکاشفات، اخلاقیات، ارضی طبعیات، علم خلیات، حیوانیات، فعلیات، علم تخلیق کائنات، نفسیات، لسانیات، شہریات، عملیات، طب و حکمت، تجارت، زراعت، صحافت، حمد و نعت، کیمیا، سیرت نگاری، حشر نگاری، نثر نگاری، بینکاری، علم فلسفہ، علم منطق، علم تعبیر و رویا، علم رسم الخط، علم رد موسیقی، فضائل، مناقب، سلوک، تصوف، نظم، عربی، اردو، ہندی، نثر، عربی، فارسی، ہندی، علم قانون، علم بین الاقوامی امور، علم کیافہ. یہ 120 علوم میں نے آپ کو گنوائے. ان پر آپ کو مہارت حاصل تھی. اور مہارت بھی ایسی نہیں کہ ہمارا یہ پل پلا دعویٰ ہو، کھوکھلا دعویٰ ہو، یا امام کا مقصد اپنے علوم کی دھاک بٹھانا ہو یا اپنے علوم کا چرچا کرنا ہو. ایسا بالکل نہیں. اگر اپنے علوم کا چرچا کرنا مقصود ہوتا یا اپنے علوم کی دھاک بٹھانا مقصود ہوتا، میرے امام ایک کتاب لکھ دیتے، ہر فن کے اندر تھوڑا تھوڑا کلام فرما دیتے، لوگوں میں دھاک بیٹھ جاتی، امام نے کمال کر دیا. لیکن ایسا نہیں ہے. میرے امام کا مقصد یہ نہیں تھا. میرے امام کا مقصد تبلیغ دین، ترویج سنت، بیداری ملت اور اصلاح امت آپ کا مقصد تھا. اس لیے جب کسی ایک فن پر لکھا اور اس فن پر لکھنے کے بعد دوبارہ اس فن پر لکھنے کی ضرورت پیش آئی، میرے امام نے دوبارہ قلم اٹھایا اور گلستان رضا کے پھولوں کو صفات کرتاس کی زینت بنا دیا. آپ کی شخصیت کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے یہ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، یہ سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے.